علی محمد واہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لرب علی والصلاة والسلام علی آبائے علی و اجداد علی و اولاد علی و محبین علی و شیعت علی و ایوان علی، اما بعد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلِيٍّ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِ عَلِيٍّ وَغَاصِبِ حُقُوقِ عَلِيٍّ۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یجد کا یتیمن فآوا وواجد کا عائلن فاغنا۔ خاندان سیدہ پہ بآواز بلند صلوات۔ یا رسول اللہ، یا علی، ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے۔ ہر چہرہ صاحبان ذی وقار اور اہل علم کا میرے سامنے تشریف فرمائے۔ یقیناً آج کا دن 10 ماہ رمضان جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا نام سے منسوب یہ دن، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو آج کے دن مجلس نصیب ہوئی ہے۔ توجہ میری طرف ہے آپ کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی ذاکر واعظ خطیب ہو اس کا حق بھی یہی بنتا ہے، جو جس شخصیت کے نام نامی سے دن منسوب ہو اسی کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علمی ضمانات بھی یہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مولا سے دعا لینے کے لیے بھی، کیونکہ ایسی شخصیات کا ذکر بہت کم ہمارے ممبر سے ہوتا ہے، تو آج جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، الصلاۃ والسلام۔ تو میں جتنی دیر آپ سے ہم کلام رہوں گا، زیادہ سمع خراشی نہیں کرنی، بالکل مختصر سی مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میرا نقطہ محور قبلہ و کعبہ جناب سیدہ کی ذات اقدس ہی ہوگی۔ میں پہلے جملے سے شروع کر رہا ہوں کہ میں اس بی بی کی عزت عظمت کیا بیان کر سکتا ہوں کہ جو نبی کی 23 برس شریک بھی رہی اور لا شریک بھی رہی۔ جن کو سمجھ آ گئی ہے میں انہیں داد دیتا ہوں۔ جو 23 برس نبی کی شریک بھی رہی اور بولیں تو صحیح لا شریک بھی رہی۔ خود رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میرا دین، میرا اسلام منہ کے بل زمین پہ جا گرتا اگر میرے پاس 2 چیزیں نہ ہوتی، ایک علی کی ذوالفقار نہ ہوتی، دوسری ختیجہ کی جائیداد نہ ہوتی۔ سلامت رہیں دیا بسم اللہ۔ یا علی یا علی، بسم اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی شان قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا وواجد کا عائلن فاغنا۔ 2 احسان اللہ نے یاد کروائے اپنے احمد محبوب نبی کو کہ اے میرے محمد، تم یتیم تھے، تمہاری پرورش ہم نے کی۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے تو ہونے لا نیند آ گئی تو مجلس سے ہون شروع ہو رہی ہے۔ اے محمد، تم یتیم تھے، تمہاری پرورش بھائی جان میں نے کی۔ اے محمد، تمہارے پاس اتنا مال و زر نہیں تھا، تمہیں دولت ہم نے دی۔ اللہ کہتا ہے مال بھی میں نے دیا، پالا بھی میں نے، لیکن تاریخیں اٹھا کر دیکھیں نا تو تاریخ اس کے برعکس ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے پالنے والے کا نام ابو طالب تھا۔ تھوڑا سا بولیے گا سرکار۔ دولت دینے والی کا نام ختیجۃ الکبریٰ تھا،
بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کافر کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہتا، اللہ مومن کے عمل کو اپنا عمل کہتا ہے۔ بسم اللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت پہ مل کے باواں سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و اہل بیت محمد۔ توجہ کر رہے ہیں جی؟ ایک اور جملہ پڑھ کر تو میں تھوڑا سا بی بی کے تعارف پر مجلس پڑھ کے میں انشاءاللہ جو میرا وقت ہے میں اسی کے اندر اپنی نوکری تمام کر دوں گا۔ توجہ میری طرف ہے جی؟ جہاں کائنات عالم کی، میں بڑا آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں۔ اس بی بی کے منسوب جو باتیں، ویسے تو اس بی بی پر اشرے پڑے جا سکتے ہیں۔ جہاں کائنات عالم کی عزت جھکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جہاں کائنات عالم کی عزت جھکے وہ فاطمہ، جہاں کائنات عالم کی رفت جھکے وہ فاطمہ، جہاں کائنات عالم کی نبوتیں جھکے وہ فاطمہ، جہاں کائنات عالم کے سامنے امامتیں جھکیں وہ فاطمہ، جہاں کائنات عالم کے سامنے پورے کا پورا عالم جھکے وہ فاطمہ، اور جہاں فاطمہ جھک جائے اسے کہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ۔ کوئی بھی مستور دنیا میں آئے، توجہ میری طرف ہے؟ تھوڑی مٹھی مٹھی دعاتوں صدقے، کوئی بھی مستور دنیا میں آئے اس کے حسب نسب پر جب تک بات نہیں ہوگی بی بی کا کردار واضح نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں جلدی سے بتاتا ہوں بی بی کی اپنی عزت کیا تھی۔ اللہ نے بی بی کو ہمسر کیسا عطا کیا؟ چپی کر گئے یار۔ ایسا ہمسر کہ جس کا قرآن قصیدہ بنا اور اللہ ثنا خوان بن گیا۔ میں تقریباً 55 سے 56 آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ اب پڑھنی ہے میں، تسی پریشان ہو گئے ہو۔ جناب خدیجہ کے ہمسر جس کا قرآن قصیدہ بنا، اللہ ثنا خوان بنا، کس عزت کا مالک ہے بی بی کا ہمسر کہ جو الف سے انا اعطیناک کل کوثر ہے، جو بے سے بشیر و نذیر ہے، جو تے سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے، جو سے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا ہے، جو جیم سے جاہدون فی سبیل ہی ہے، جو ہے سے حولہ من نور آیاتنا ہے، بیٹھے تو ہیں نا آپ، جو خے سے خاتم النبیین ہے، جو دال سے داعین اللہ باذن ہی ہے، جو زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جو رے سے رؤوف الرحیم ہے، جو زے سے زینت الدارین ہے، جو سین سے سراج منیرہ ہے، جو شین سے شاہدوں و مبشرہ و نذیرہ ہے، جو سوا سے صراط مستقیم ہے، جو توئیں سے تواہا ہے، جو عین سے عند المفاتح الغیب ہے، جو غین سے غیب السماوات والارض ہے، جو فے سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، جو کاف سے قد جاکم من اللہ نورن ہوا کتاب مبین ہے، جو کاف سے کونوا ما صادقین ہے، جو لام سے لولا لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے، جو نون سے نور السماوات والارض اور نورن علی نور ہے، اور جو ہے سے حل عطا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شین مذکورہ ہے، اور جو یہ سے یاسین والقرآن الحکیم ہے۔ بسم اللہ جی۔ یا علی یا علی یا کس عزت کے مالک ہیں میری اس بی بی کے ہمسر۔ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں کسی کو سمجھ آئیں، کہیں نہ سرہ تو ہی گزر گئیاں۔ جو اگلی آیتیں پڑھتا ہوں اپنا ترجمہ اپنا معنی خود بتائیں گی۔ کس عزت کا مالک ہے بی بی کا ہمسر کہ جس کا چہرہ والشمس وضحاہا ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یکشاں ہیں، جن کے ہاتھ وما رمیتا و اذ رمیتا ولکن اللہ رما کے مصداق ہیں، جن کا سفر سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، جن کی انتہائی سفر دنا فاتد اللہ فقابہ قوسین او دنا ہے، جن کی حقیقت قد جاکم من اللہ نورن و کتاب مبین ہے، اور جن کا مکمل وجود ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ جی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ بی بی اتنی بڑی ملکہ تھی، یاد رکھیے گا، ملکۃ العرب، باقی ساری مومنوں کی مائیں بنی، یہ ام المعصومین بنی۔ تسی بولو نہ بولو، میں تواڈے کولو اجر نہیں لینا، میں اجر لینا اپنی بی بی کولو، کیونکہ بی بی دا دن ہے، میں بی بی دی تک گلاں کرنی ہیں۔ باقی ساری مومنوں کی مائیں، یہ ام معصومین، معصومین کی ماں۔ ایک اور جملہ ہے، باقی جتنی تھیں نا وہ چاہتی تھیں چلو اور کچھ نہیں تو نسبت ہی مل جائے، چلو کوئی تو سمجھ جائے گا، کچھ نہیں تو نسبت ہی مل جائے۔ یہ واحد اکیلی زہرا کی ماں تھی جو سب کچھ حضور کو دینے آئی تھی۔ باقی جتنے تھے وہ احترام محمد میں اپنی اپنی بیٹیاں رسول کے دروازے پر چھوڑ کر آئے۔ تھوڑا سا بولیے گا یار، واحد اکیلی زہرا کی ماں تھی جس کے دروازے پر حضور خود بارات لے کر گئے تھے۔ تو جو فرما رہے ہیں سرکار، بی بی کا ایک غلام ہے میسرہ۔ او بھائی جان میرے علوی کیا غلام ہے؟ نام ہے میسرہ۔ مال جاتا تھا بی بی کا شام، لے کر جاتے تھے سرکار ابو طالب۔ یہ جو آج دنیا میں بینکنگ کا نظام ہے، اس کے موجد، اس کے بنیاد رکھنے والا علی کا بابا ابو طالب ہے۔ گالوں کی چھیڑ گئی میرے خیال سے۔ صادق آل محمد کی حدیث ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ تو مجھے لگتا ہے گال میں اوکی چھیڑ بیٹھا۔ بہرحال میسرہ ساتھ جاتا تھا، لے کر جاتے تھے سرکار ابو طالب، راستے میں پڑ جاتے تھے ڈاکو۔ توجہ ہے جی، ڈاکو پڑ جاتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے ڈاکوؤں کے ساتھ میٹنگ رکھی، بھئی ختیجہ کو مال تو بہت وسیع ہے، اور یہ یاد رکھیں بی بی کے ہر غلام کا جو کمر بند تھا یہ سونے کا بنا ہوا تھا، سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے۔ جس برتن میں ایک دفعہ کھانا کھا لیتے تھے دوبارہ اس میں کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ چپ کر گئے۔ اتنی بڑی ملکہ سرکار ابو طالب نے ان ڈاکوؤں کو اکٹھا کیا، بھائی بی بی کا مال تو بہت وسیع ہے، تم تھوڑا سا لوٹو گے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، کیوں نہ میں تمہیں ختیجہ کا حصہ دار بنا دوں۔ بینکنگ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے سرکار۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہے، چاندی جو کچھ سونا پڑا ہے، کوئی چمچی پڑی ہے، لے کر آ جاؤ، تمہیں ختیجہ کا حصہ دار بنا دیتا ہوں۔ مال شام جائے گا، تجارت سے واپس آئے گا، جو نفع ہوگا جتنا تم نے دیا ہوگا اس کا ڈبل تمہیں مل جائے گا۔ ذرا نظام دیکھنا علی کے بابا کا، جو پہلے ڈاکو تھے اب سارے محافظ دار بن گئے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی یار، پہلے ڈاکو محافظ اور حصہ دار بن گئے۔ ساروں سے کہنے لگے خبردار ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ بی بی کا مال، اور یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی روایت ہے، ماشاءاللہ ان کا قد دراز بڑا تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہر روز کی بنیاد پر زہرا کی ماں میرے قد کے برابر سونے کی اشرفیاں لگاتی اور مسکرا کے کہتی تھی، اے زہرا کے بابا، اس پورے عرب میں کوئی خاندان ایسا نہیں جو مجھ ختیجہ کا مقروض نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ ہیرے جواہرات اے میرے محمد تیری جوتی پر میں نے وار دیے، چاہے تو اپنے پاس رکھ، چاہے لوگوں میں تقسیم کر دے۔ مال جاتا تھا۔ میسرہ کو ایک دفعہ بی بی نے بھیجا، بس میں اختتامی لمحات کے قریب ہوں جی۔ میسرہ کو کہا کہ ساتھ جا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے شام سے واپس آنے تک بس یہ دیکھنا ہے محمد چلتا کیسے ہے، محمد بیٹھتے کیسے ہیں، محمد کھاتا کیسے ہے، محمد کا چال چلن کیسا ہے، اور معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کوئی عیب ہو نا، اے نان جگاوے ہے، کوئی عیب ہو، کوئی عیب تو نے آ کر مجھے بتانا ہے۔
تجارت سے مال واپس آیا, تھکتے نہیں کہنا تسی, مال واپس آیا. بی بی خدیجہ نے میسرہ کو بلایا, میسرہ کوئی محمد میں عیب دیکھا ہے؟ عیب کہتا ہے بی بی تجھے کیا بتاؤں, خلقت کا عظیم ہے, خلقت کا اس سے بھی بلند ہے. میں نے دیکھا ہے جہاں جہاں سے محمد گزرتا ہے درختوں کے پتے جھک جھک کر محمد کو سلام کرتے ہیں. میں دیکھتا رہ گیا, عجیب منظر تھا. جہاں سے محمد اپنا قدم رکھتے تھے جو سنگریزے پتھر تھے وہ ہٹ ہٹ کر محمد کو رستہ دے رہے تھے. میں تو حیران و پریشان رہا. شام تک ہم گئے ہیں, میرے اس محمد مصطفیٰ اس نبی کے سر پر ایک ابر رحمت کا بادل رہا. اے بی بی میں کیا بتاؤں, وہ تو اتنا ہی عظمتوں کا مالک ہے, وہ تو اتنی ہی عظمت کا مالک. اردو کا جملہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. جب بی بی نے اتنی تعریف سنی نا, بی بی نے مسکرا کے فرمایا اچھا میسرہ پھر جا کر محمد کو میرا ایک پیغام دے دو, بس اتنا کہہ دو کہ میری مالکن کہہ رہی ہے میرے مالک بن جاؤ. توجہ نہیں کی تھی سرکار, میری یا علی میری مالکن کہہ رہی ہے میرے. میں روزے کے ساتھ بھی ہوں, پڑھ بھی رہا ہوں, تھکنا تو مجھے چاہیے یار, تو سن کے تھک گئے ہو. میری مالکن کہہ رہی ہے میرے, بولو تو صحیح, میرے. میسرہ نے آ کے رسول اللہ سے کہا میری مالکن کہہ رہی ہے. فتبسم رسول اللہ, رسول مسکرائے. کہا اچھا اب جملہ ہے, اللہ کرے تسی مجلس سے متوجہ ہو. وہ رسول نے کہا اچھا میں دیکھوں گا میرے چچا ابو طالب کی رضا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, زمانہ یہ چاہتا ہے محمد راضی ہو جائے, محمد یہ چاہتا ہے علی کا بابا ابو طالب راضی ہو جائے. رسول اللہ چلتے چلتے آئے, کہا کہ خدیجہ نے پیغام عقد بھیجا ہے, کہا کہ جو آپ کی رضا وہی مجھے ابو طالب کی رضا. تو جو میرے الفاظ ہے 5 to 7 منٹ اور ہیں, جو آپ کی رضا وہی کائنات عالم کی دوسری بڑی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں. جنہیں شادی شرکت کرنا ہے ذرا میرے ہم سفر رویہ یاد رکھیں. کائنات عالم کی پہلی بڑی شادی ہے جناب علی اور جناب سیدہ کی, کیونکہ جو نکاح ابو طالب پڑھے وہ شادی اور ہوتی ہے, جس کا نکاح خود عرش پر رحمان پڑھے وہ شادی اور ہوتی ہے. کائنات عالم کی دوسری بڑی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی. جو پہلے بنا سنورا ہوا تھا, حضرت ابو طالب نے میرے نبی کو, آپ کے نبی کو پھر سنوارنا شروع کیا. پتہ کیسے سنوارنا شروع کیا؟ طٰہٰ کا صحرا, یاسین کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, ہم المفلحون کے خزانے, شرابن طہورا کے ساغر, من یتوکل اللہ کا عصا, یمشعون علی الارض کے نالین, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, انا اعطیناک الکوثر کا ہار گلے میں سجا کر حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ کا بازو پکڑ کر کائنات کو بتا رہے تھے کہ یاد رکھ لو عرب کا یتیم نہیں, کائنات عالم کی سردار کی بارات آ رہی ہے. بسم اللہ. اتنی بڑی ملیکہ نے 80,000 اونٹ دولت کے بھرے ہوئے اسلام پہ خرچ کیے. 3 سال تک اس بی بی نے شیب ابی طالب میں پتے کھائے. تاریخیں کہتی ہیں پھٹی ہوئی عبا کے اوپر سوتی رہی زہرا کی ماں. اور ایک اور ستم بھی دیکھیے گا, یہ شکوہ ہے, میں آج اس منبر سے کر رہا ہوں, لائیو مجلس جا رہی ہے. یہ بی بی 23 سے 24 برس رہی ہے رسول کے گھر. جس بی بی کو ملتی تھی مہینے میں 9 دن کے بعد 1 رات, اس کی طرف سے منسوب ہوئیں 20 سے 40,000 حدیثیں. جو 23 برس رہی اس کے ساتھ 1 حدیث بھی منسوب نہیں کی گئی. پتہ ہے کیوں نہیں کی گئی؟ جو سید بیٹھے ہیں ہائے نکل جائے گی, صرف اس لیے کہ خدیجہ زہرا کی ماں تھی. بس اسی کا نام ہی مجلس ہے, خدیجہ زہرا کی ماں تھی. 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھائے اس بی بی نے. جب بائیکاٹ ختم ہوا نا اور بی بی ضعیفی کے عالم میں واپس آئی, عرب کی عورتوں نے تانا دیا تھا
بی بی تجھے کیا ملا محمد سے شادی کر کے؟ ہم نے تو دیکھا تیری دولت نہیں رہی، تیرے ہیرے جواہرات نہیں رہے، تیرے خدام نہیں. میں نے مصائب شروع نہیں کیا، یہ آپ کی اپنی عقیدت ہے، اور اس کا اجر انشاءاللہ سیدہ آپ کو دے گی کہ میری ماں کی فضائل میں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں تیری دولت ہیرے جواہرات نہیں رہے، خدام کنیزیں نہیں رہیں. آج 3 سال بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد تو واپس آئی، ضعیفی کے عالم میں تو واپس آئی. ختیجہ تجھے کیا ملا محمد سے شادی کر کے؟ بی بی نے کہا عرب کی عورتوں اعتراض پھر کرو اور ختیجہ کا جواب سنو. بی بی نے کہا یاد رکھو میں نے دولت دی، ہیرے دیے، خدام گئے، کنیزیں گئیں، فاقے برداشت کیے، سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، لیکن محمد مصطفیٰ کو میں نے اپنا بنایا. سیدۃ النساء العالمین، اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، میں 11 اماموں کی ماں بنی ہوں، اور ختیجہ کو کیا چاہیے؟ کتنا مقام ہے اس بی بی کا، ام المعصومین بنی. اور ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بی بی نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ احسان نہیں جتا رہی، بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں جو میں نے اتنا مال اسلام پہ خرچ کیا، آپ لو لوہان ہو کر واپس آتے تھے، میں آپ کے زخموں پر پٹیاں باندھتی تھی، میرا روز معاشر کیا اجر ملے گا؟ باخدا روایت کے جملے رسول اللہ کے بدن میں لرزہ تھا. فرمایا ختیجہ لا تتفکر، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ جب بھی ہر روز اپنے مقربین فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس میں تیرا ذکر بھی کرتا ہے اور ختیجہ تجھ پر ناز بھی کرتا ہے. اتنی بڑی معظمہ اسی شب کو جب مشکل سے بیماری کے وقت دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھی تھی نا، رسول چلتے چلتے، بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، چلتے چلتے قریب آئے، آ کے رو کے کہتے ہیں ختیجہ سارا زمانہ میرا دشمن تھا، تو نے میری دل جوئی کی، لوگ مجھے پتھر مارتے تھے، میں لو لوہان ہو کر آتا تھا، تو میرے زخموں پر مرہم پٹی کرتی تھی. ختیجہ آج مجھ اللہ کے نبی کا دل کرتا ہے، وقت تیرا آخر ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے تو مجھ سے کچھ طلب کر. کہا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ، کمی رہی نہیں، میں جانتی ہوں امیر المومنین علی میرے داماد بنیں گے، آپ سید المرسلین میرے سر کے تاج ہیں. ہاتھ کا اشارہ کیا اپنی 4 سالہ بیٹی کی طرف، رو کے کہتی ہے وہ دیکھے نا سیدۃ النساء العالمین، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، کمی تو ختیجہ کو ہے ہی نہیں. رسول نے پھر کہا، پہلا جملہ ہے مصائب کا، ہائے نکل جائے گی آپ کی. کہا نہیں میرا دل یہ چاہتا ہے مجھ سے کچھ مانگ. جب دوسری دفعہ کہا نا، مشکل سے ختیجہ اٹھی اور رو کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی تیرے دشمن زیادہ ہیں، میری ایک زہرا ہے. تمہاری ہائے کی آواز بلند ہونی چاہیے تھی. اللہ کا نبی تیرے دشمن زیادہ ہیں، میری ایک اکلوتی بیٹی ہے. اتنی خدمت کا صلہ، آج آخری دن صرف یہی مانگتی ہوں میرے بعد میری زہرا نہ روئے. جب کہا نا میرے بعد میری زہرا نہ روئے، رسول رونے لگ گئے. کہا زہرا کچھ اور، ختیجہ میرے سے کچھ اور مانگ لے، زہرا پر اتنے ظلم ہوں گے ختیجہ تو برداشت ہی نہیں کر سکے گی. میرے بعد میری زہرا نہ روئے. جو سید بیٹے میں تم سے پوچھتا ہوں، ماں جو مانگ کر گئی تھی کہ فاطمہ نہ روئے، مجھے بتاؤ پھر اس کے بعد نہیں روئی زہرا؟ خدا کی قسم آج تک پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی ہے میں کس کس جگہ پر روؤں. میں کربلا روؤں، میں کوفے روؤں، میں شام روؤں، میں خولی کے تندور پر روؤں، میں بغداد کے تنگ گلیوں میں روؤں، میں شام کے بازاروں میں روؤں. رو رو کر حسین کی ماں یہی کہتی رہی، ہائے جنگلوں میں بکھر گئی مجھ اجڑی کی اولاد. جب ختیجہ بی بی نے یہ کہا نا میرے بعد میری زہرا نہ روئے، رسول نے کہا اگر تیرا دل ہے میں تجھے ایک منظر دکھاؤں. یوں کر کے نا رسول نے ایک منظر دکھایا، او بسم اللہ، یوں کر کے رسول نے ایک منظر دکھایا. اپنی باتیں ضائع نہ کر بیٹھنا. یوں کر کے رسول نے ایک منظر دکھایا، فرماتے ختیجہ دیکھ تو صحیح تجھے کیا نظر آ رہا ہے. ختیجہ تڑپ کر اٹھی، رو کے کہتی ہے اے اللہ کا نبی آپ کا ممبر ہے، ممبر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے،
3 घंटे से वो बैठा हुआ है। सामने जो खड़ी है वो मेरी ज़हरा है, साथ 2 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं देख रही हूँ ज़हरा कांपते हुए हाथों के साथ आपकी तहरीर को आगे कर रही है। अज़ादारों, तहरीर चलते चलते जब उसके पास आई ना, जो तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, उसने तहरीर को भी देखा, सामने ज़ैनब की माँ को भी देख कर ना उसने तहरीर को फाड़ना शुरू कर दिया। अज़ादारों, तहरीर फटती रही, ज़ैनब की माँ चुप करके खड़ी रही। तारीखें यही कहती है, खतीजा की बेटी ज़हरा जब दरबार में हक लेने गई थी ना तो 18 बरस की थी, जब वापस आई तो लगता था 90 बरस की ज़ईफ़ा हो। अज़ादारों, सनद के पुर्जे उठाते उठाते ज़हरा के सर के बाल सफ़ेद हो गए। उलमा यही लिखते हैं वो सनद के पुर्जे नहीं थे, कहीं से अकबर का जनाजा उठा रही थी, कहीं से अब्बास के बाजू, कहीं से कासिम के टुकड़े। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन।